خطبہ جمعہ کے ساتھ ساتھ ایک اردو کا بیان بھی شامل کر دیا گیا، جس کی اصل قرآن و حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے یہ بالکل بدعت بن جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے لیے صرف 2 خطبے ارشاد فرمائے ہیں اور انہی پر اکتفا فرمایا ہے۔ اب چونکہ ہوا یہ کہ دور گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عربی آتی نہیں ہے، لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بعض افراد نے یہ کام کیا کہ اردو کا بیان شامل کر دیا۔ اب اردو کے بیان کو الگ کر دیا گیا اور خطبہ جمعہ جو عربی میں ہوتا ہے وہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے جو عربی میں ہوتا ہے اسی کو آپ اردو میں کر دیتے یا اپنی اپنی مادری زبان میں کر دی جاتی، جو جس ملک میں ہے، جس شہر میں ہے، جس علاقے میں ہے، وہاں کی مادری زبان میں اگر یہ خطبہ دے دیا جاتا تو بہت اچھی بات تھی، بجائے اس کے کہ ہم ایک اور خطبے کو شامل کر دیں، ایک اور بیان کو شامل کر دیں جو دین پر اضافہ بن جاتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن کے مطابق بھی یہ خطبہ جو اردو کا ہمارے دور میں ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی یہ چیز منع ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عربی والے خطبے پر ہی اکتفا کریں، لیکن اس کو اپنی مادری زبان میں کر دیں، چونکہ اس خطبے کا عربی میں ہونا کوئی لازمی جز نہیں ہے کہ یہ خطبہ عربی میں ہوگا تو نماز جمعہ ادا ہوگی، یا قرآن و حدیث میں کوئی خطبے کی عربی میں کوئی قید لگائی گئی ہے کہ عربی زبان میں ہوگا تو خطبہ کہلائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فقہائے احناف کو آپ پڑھ لیجئے، فقہائے شافعیہ کو پڑھ لیجئے، امام احمد بن حنبل سے بھی یہی بات آ رہی ہے، امام مالک سے بھی یہی بات آتی ہے کہ یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے اس بات کا کہ عربی زبان میں ہی خطبہ ہوگا، بلکہ اپنی مادری زبان میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی تھی اور شروع دور سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے مجتہدین کے دور سے کہ اس خطبے کو آپ عربی میں ہی رکھیں گے، کسی اپنی مادری زبان میں نہیں کر سکتے ہیں، یعنی عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جناب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں خطبہ دیا اور عربی میں بات چلتی بھی آ رہی ہے، لہذا توارثاً یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لہذا اب اس کو نہ چھیڑیں، آپ عربی میں ہی جاری رکھیں۔ یہ شروع دور میں مجتہدین نے فرمایا تھا، لیکن اب چونکہ لوگوں میں اتنی سستی زیادہ آ گئی ہے اور اب بالکل لوگ عربی سیکھ ہی نہیں رہے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مولانا صاحب بھی رٹے رٹائے الفاظ کچھ پڑھ دیتے ہیں خطبے میں اور بالکل نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے خطبے میں عربی میں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ تھا، جو بعض علماء نے استدلال کیا کہ جناب چونکہ عربی میں چلتا ہوا آ رہا ہے تو عربی میں ہی ہونے دیں توارثاً کی وجہ سے، ورنہ قرآن و حدیث کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی ان کا استدلال یہ ہے کہ تواتراً یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا اس کو یوں ہی چلنے دیا جائے۔ دوسرے علماء کے استدلال یہ تھا کہ آپ مقصود دیکھیے، مقصود کیا ہے خطبے سے؟ مقصود یہ تھا کہ تعلیم سکھائی جائے، انہیں اخلاقیات بتائے جائیں، انہیں دینی باتیں بتائی جائیں، احکامات بتائے جائیں، نماز کے دیگر دین کے احکامات بتائے جائیں، وہ مقصود ہے خطبے کا۔ اب چونکہ یا تو آپ ان کو سکھاتے اور وہ سیکھتے اور وہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں اس عربی زبان میں، آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اب قرآن کے ہم مقصود کو دیکھیں گے۔ قرآن کا مقصود یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں انہی کی زبان میں سے، انہی کی قوم میں سے رسول بنا کر بھیجیں گے تاکہ وہ رسول انہیں جو بیان کریں انہیں سمجھ میں آئے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ رسول ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں۔ تو اگر زبان الگ ہوگی تو ظاہر سی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کا مزاج دیکھیے کہ اسی قوم میں سے اسی زبان کے نبی بھیجیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ عربی میں غیر عربی نبی کو بھیج دیا گئے، عبرانی میں عربی نبی کو بھیج دیا گئے، ایسا نہیں کیا گیا۔ جس علاقے والے لوگ تھے انہی کی لینگویج کا اللہ رب العزت نے نبی رسول مبعوث فرمایا گیا۔ تو مقصود کیا تھا؟ تعلیم دینا۔ اب خطبے میں آ جائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے جب بھی رسول بھیجیں گے ان کی مادری زبان میں ہی بھیجیں گے۔ اب عربی آتی نہیں ہے لوگوں کو، مقصود ہے احکامات کا سکھانا، تو جو خطبے میں پڑھے جا رہے ہیں اسی کو آپ لینگویج چینج کر دیجئے، کیونکہ لینگویج کا عربی میں ہونا یہ کوئی ہمارے دین کا ضروری حصہ نہیں ہے، چاہے وہ خطبہ ہے، عیدین کا ہو، جمعے کا ہو یا نکاح کا ہو، کوئی بھی خطبہ ہے وہ لازمی جز نہیں ہے کہ جناب یہ عربی میں ہوگا تو خطبہ کہلائے گا ورنہ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر
عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دے دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صاحبین کا اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر عاجز آ گئے ہیں عربی سیکھنے سے تو ایک بات ٹھیک ہے، لیکن اگر عاجز نہیں آئے تو پھر عربی میں ہی کرنا پڑے گا خطبہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ رہا کہ نہیں، اگر عاجز نہیں بھی آئے تب بھی آپ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں۔